سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید کی بہت مبارکباد اور اس بات کی بھی بدھائی کہ ایک بہت خوبصورت تہوار پرسکون طریقے سے گزر گیا۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان کے الگ الگ راجیوں میں، الگ الگ ضلعوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ گاؤں میں، الگ الگ محلوں میں، کالونیوں میں اپنے گھروں سے نکلے، عیدگاہ تک گئے، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھی۔ لیکن اس دوران کیا آپ نے کوئی بھی ایک ایسی خبر سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان جب اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں تک جا رہے تھے تو کسی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر ڈی جے بجا کر ڈانس کیا؟ کیا آپ نے کوئی بھی ایسی خبر سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجدوں تک جا رہے تھے تو کسی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی پھوہڑ گانا بجایا ہو؟ کیا آپ نے کوئی بھی ایسی خبر سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد تک جا رہے تھے تو کسی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر دھارمک نعرہ لگایا ہو؟ کیا آپ نے کوئی بھی ایسی خبر سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان جب اپنے گھروں سے نکل کر مسجد تک جا رہے تھے تو کسی مندر پہ چڑھ کر کے وہاں کا جھنڈا اتار کر پھینک دیا ہو اور اپنا جھنڈا لہرا دیا ہو؟ کیا آپ نے کوئی بھی ایسی خبر سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عید کے دن مندروں کو ڈھک دیا جائے؟ ان باتوں کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری جنریشن، ہم سے 10 سال چھوٹی جنریشن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گی کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، جب جگہ جگہ مسلمانوں کی ہتیا ہو رہی تھی صرف اس شک میں کہ ان کے گھر کے ریفریجریٹر میں، فریج میں بیف رکھا ہوگا، جب دھارمک نعرہ لگوانے کے لیے مسلمانوں کو لنچ کیا جا رہا تھا، جب ہندوستان کی مسلمان بیٹیوں کو برقعے کے نام پر اسکول سے باہر کیا جا رہا تھا، ایک ایسا دور جہاں سب کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو، آپ کی چھت، آپ کا گھر، لیکن گورنمنٹ کا آرڈر کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر ہم لوگ تہوار سڑکوں پر دیکھ کر کے بڑے ہوئے ہیں، تہوار کی رونق سڑکوں پر ہی دکھائی دیتی ہے، وہاں آپ کے اوپر طرح طرح کے انکش لگا دیے گئے ہوں۔ ایک ایسا دور جہاں ٹرین میں سفر کرنے پر کسی مسلمان بزرگ کی داڑھی ٹوپی نوچ لی جاتی ہو، ایک ایسا دور جہاں کسی مسلمان کی بیٹی کو پیار محبت کے نام پر بھگوا لو ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہو۔ ایسے دور میں ہمیشہ اس عید کے تہوار کو یاد رکھا جائے گا جس میں امن اور محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ایک ایسا دور جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دھرم کا حوالہ دے کر مسلم لڑکیوں اور لڑکوں کے کردار پر چھینٹا کشی کی جا رہی ہو، ایک ایسا دور جب کسی مسلم داروغہ کو داڑھی رکھنے پر سسپینڈ کر دیا جاتے ہو، ایک ایسا دور جب اسکول میں افطار پارٹی دینے پر کسی مسلم ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہو، ایک ایسا دور جب کسی یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہاں کارروائی بیٹھا دی جاتی ہو، اس دور میں بنا کسی بدلے کی بھاونا کے، بنا کسی غصے کے ایک تہوار آرام سے گزر جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان تمام ہندو بھائیوں کو بھی دل سے سلام جو اس تہوار پر امن کا پیغام دینے کے لیے نفرت کرنے والوں کے منہ پر جو تماچا مارا ہے وہ بھی اتہاس کے پنوں میں درج ہوگا۔ اب یہ ویڈیو دیکھیے جو کہ بھاجپا شاست راجستھان کا ہے، اور جے پور میں جب نمازی نماز پڑھ کر کے نکلے تو ہندو بھائیوں نے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کیا۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آیا اور دیکھ کر کے یہی لگا کہ ابھی اس ملک میں نفرت بہت پیچھے چل رہی ہے، ابھی اس ملک میں محبت پھیلانے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ دوسرا ویڈیو میں نے پھر امروہہ کا دیکھا۔ امروہہ میں بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جب مسلمان نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو جو ہندو بھائی ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، پانی بانٹ رہے ہیں، تو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔
ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے، جن کو اسائنمنٹ ملا ہوا ہے کہ آپ کو جا کر کے نفرت پھیلانا ہے، اور یہ کوئی عام ہندو نہیں ہے، یہ سرکاری ہندو ہیں جن کو یہ کام ملا ہے، جن کو اس بات کے پیسے ملتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ نفرت پروسیں گے اتنا زیادہ آپ کو نیم اور فیم ملے گا۔ لیکن وہ عام ہندو اور مسلمان، اس ملک کا عام آدمی جو روزی روٹی، جو 2 وقت کی روزی روٹی مہیا کرنے میں دن رات محنت کر رہا ہے، اس کے پاس فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا دماغ لگائے کہ کسی مندر یا مسجد کے سامنے جا کر کے ڈانس کرنا ہے، کسی کی لنچنگ کرنا ہے، کہیں دھارمک نعرہ لگوانا ہے۔ تو یہ عید بہت اہم تھی، کیونکہ رمضان میں ہم نے بہت ساری گھٹنائیں سنی، ناگپور ہنسا ہوئی کہ مسلمانوں کے گھر بلڈوز کر دیے گئے۔ ایسے وقت میں جب ایک تیوہار بہت ہی پرسکون طریقے سے آرام سے گزر جاتا ہے تو یقین جانیے اتنی راحت محسوس ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کو جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ امن اور سکون سے رہیں۔ اور یہی دعا ہے کہ آگے بھی تیوہار اسی طرح محبت سے گزرتے چلے جائیں، چاہے وہ ہندو کے تیوہار ہوں، چاہے مسلمان کے تیوہار ہوں، بھائی چارہ برقرار رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور میرے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔